حضرات محترم، جب قائدین تشریف لاتے ہیں کسی شہر میں، یقیناً ان کے جو متاحت ہوتے ہیں دوست احباب ان کے بچوں کی طرح، ہم استقبال والہانہ ویسے تو نہیں کر سکے جتنا ان کا حق تھا۔ آپ ایک بہت بڑی گدی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الفکر، ماشاءاللہ جماعت کا کام سبحان اللہ، صبح کوئٹہ، رات نارووال، سیالکوٹ، پورے ملک میں۔ تو الحمدللہ یہ گھڑیاں جو ہمیں دی ہیں، ہم ان کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ادب سے کھڑے ہو کر استقبال کیے، اپنے قائد کا حضرت تشریف لاتے ہیں، اور محمد ناصر ناظم نشر و اشاعت جماعت اہل سنت بتاتے رہتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ اگائے بگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عزت مآب قبلہ پیر محمد خالد سلطان صاحب قادری، سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام جماعت اہل سنت ضلع رحیم یار خان کے قائدین، عزت مآب جناب چودھری محمد اظہر جمیل نقشبندی صاحب ضلع امیر، پروفیسر جناب غلام یاسین سعیدی صاحب ضلع ناظم اعلیٰ، اور محترم جناب قاری منظور احمد سعیدی صاحب تحصیل امیر رحیم یار خان، اور قاری ناظم حسین سعیدی صاحب تحصیل امیر صادق آباد، اور عزت مآب جناب سید سلیم اللہ شاہ صاحب سٹی امیر، اور محترم جناب سید حسن شاہ صاحب، اور محترم جناب مفتی حسین رضا صاحب، اور میرے تمام اسلامی روحانی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے وقت کا اس عاجز فقیر کو احساس ہے کہ آج ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل علماء اہل سنت کا مصروف ترین ہے، اور دن میں 3 4 پروگرامز ہو رہے ہیں۔ کل میں 4 پروگراموں کو اٹینڈ کر کے فیروزہ پہنچا، اور آج بھی 4 پروگرام ہیں، یعنی آپ کے پاس بھی حاضری ہے، اور کشمور میں بھی ایک پروگرام ہے میلاد پاک کے حوالے سے، ٹھل میں ایک پروگرام ہے آج شام میلاد کے حوالے سے، اور آج رات ہی ڈسٹرکٹ جعفر آباد بلوچستان میں بھی پروگرام ہے، وہاں بھی مجھے پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن میری گزارش یہ تھی کہ سب حیران ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہر بندہ مصروف ہوتا ہے، اور ہمارے ناظم اعلیٰ کو کیا ہوا کہ پاکستان کے دورے پہ اور تنظیمی دورے بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت اہل سنت کی سنی سپریم کونسل کا اجلاس 28 سپٹمبر 2021 کو لاہور میں ہوا، اور انہوں نے جب آپس میں سر جوڑ کر وہ بیٹھے فیصلہ کرنے لگے، کیونکہ ایک اصول ہوتا ہے جب انتخابات ہوتے ہیں تو پینلز بنتے ہیں، 3 پینلز کا اعلان سپریم کونسل کرتی ہے نامزدگی کر کے، اور اس کے بعد شورا ان پر الیکشن کرتی ہے۔ ان 3 پینلز میں سے 2 لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے یا منتخب کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جتنے بھی ممبران سنی سپریم کونسل کے تھے، ان سب نے کسی اور پینل کی بات ہی نہیں کی، ایک ہی پینل انہوں نے بنایا، امیر جانشین غزالی زمان حضرت پیر سید پروفیسر مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، اور ناظم اعلیٰ کے لیے اس عاجز فقیر کا نام انہوں نے منتخب کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت پاکستان۔ اور اس عاجز فقیر نے بھی بارہا ریکویسٹ کی کہ جناب اب چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، آنے والے نئے دوستوں کو ٹائم دیا جائے، اور امیر محترم نے بھی بے انتہا فرمایا کہ میری مصروفیات بھی ہیں اور طبیعت کی ناسازی ہے، میں وقت اتنا نہیں دے پا رہا،
انہوں نے فرمایا کچھ بھی ہے آپ کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہے، سبحان اللہ، آپ کا ہونا پوری جماعت کے لیے اعزاز ہے۔ بے شک، بہرحال اب یہ تھا کہ 28 نومبر کو جماعت اہل سنت کی مرکزی شورا کا اجلاس ہے، جس میں تمام ڈسٹرکٹس کے امیر اور ناظمین وہاں تشریف فرما ہوں گے، اور انہوں نے ان ناموں کی توثیق کرنی ہے اور آگے کے لیے نیا لاہ عمل بنانا ہے اور پلیٹ فارم تیار کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں نے ڈویژن گوجرانوالا کا بھی دورہ کیا، ڈویژن راولپنڈی کا بھی دورہ کیا اور ڈویژن ملتان کا بھی دورہ کیا، اور اب میں رحیم یار خان کے علاقے میں بھی حاضر ہوا ہوں، اور میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی میں نے کہا کہ تمام احباب کو زحمت دیتے ہیں تاکہ آپ سے مل کے ایک تو مشاورت کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشیوں سے منایا جا رہا ہے۔ بے شک، کئی علاقوں میں کئی ڈسٹرکٹس میں ہمارے لوگوں کو رکاوٹیں ہوتی ہیں اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ ان کو کام کرنے نہیں دیتی، لہٰذا میں آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ ربیع الاول کے مہینے میں کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، زندہ باد، سارے رسول اللہ کا میلاد زندہ منانے باد، والے زندہ ہیں۔ باد، بہت جماعت اہل سنت کی طرف سے میں نے تمام انتظامیہ کو لیٹرز بھی جاری کر دیے ہیں، اور ڈپٹی کمشنرز جتنے پاکستان بھر کے ہیں سب کو لیٹر جاری کیے ہیں، اور جماعت اہل سنت کے ضلعی امیر ناظم اعلیٰ کے نام بھیجے ہیں، یہ ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں، اور کوئی بھی معاملہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ معاون ہیں، اور ہمارے لوگوں سے آپ کو تعاون بہر صورت کرنا ہے۔ زندہ باد، الحمدللہ ہمارا میلاد پاک کا جو سلسلہ ہے وہ جتنی بھی رکاوٹیں آئیں ہم نے ان کو عبور کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ میرے آنے کا مقصد ایک تو آپ کو شورا کے اجلاس کے حوالے سے دعوت دینی تھی کہ آپ تمام احباب 28 نومبر کو جو ہمارے قائدین ہیں ڈسٹرکٹ کے آپ تشریف فرما ہوں، اور اگلے وقت کے لیے اس توثیق بھی کریں اور اگلے فیصلے بھی کریں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہماری جماعت اہل سنت کی تنظیم سازی پر تھوڑی توجہ دیں، ممبر سازی پہ توجہ دیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جماعت تب جماعت بنتی ہے جب اس کے کارکن اور عہدیداران موجود ہوں۔ اگر کارکن اور عہدیداران نہیں ہیں تو جماعت کا صرف نام کام نہیں کرتا، جماعت کا وجود نظر آنا چاہیے۔ واحد الحمدللہ ہمارے مسلک اہل سنت میں جماعت اہل سنت ہے کہ جن کا اپنا سیکریٹریٹ ہے، ذاتی سیکریٹریٹ ہے، اور وہ تمام سنیوں کے لیے امبریلا ہے۔ اور میری جو خواہش ہے کہ ان دنوں میں جب ہم اور آپ مل کے کام کریں گے، میری خواہش یہ ہے کہ جتنا ٹائم ہمیں ملا ہے اس وقت میں ہم نے مل کے ہر ضلع میں ایک سیکریٹریٹ بنانا ہے، اور ذاتی زمین جماعت اہل سنت کی ہونی چاہیے۔ زندہ باد، ہر ضلع میں ذاتی زمین ہو اور وہاں پر سیکریٹریٹ بنے، ہر صوبے میں صوبائی ہمارا آفس ہو، سیکریٹریٹ ہو، اور اس میں ہمارے دفاتر موجود ہوں تاکہ ہمارے جماعت اہل سنت کمزور نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک دوسری جماعت کے دوستوں سے جب ہمارا اتحاد ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی مجھ سے، کہ میں نے اتحاد اہل سنت کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، ہماری جتنی بھی تنظیمات ہیں ہم عارضی طور پہ کرائے پہ کوئی بلڈنگ لے کر اپنا دفتر بناتے ہیں، لیکن جماعت اہل سنت واحد ہے کہ جس کے اپنی ذاتی جائیداد ہے اور اپنا آفس موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں سب کو جماعت اہل سنت کی تقلید کرنی چاہیے، اور جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو یہ جماعت کے لیے بہت اچھا ایڈوانٹیج ہے، اور مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، تنظیمات ہیں، میں کسی کی نفی نہیں کرتا، میں آپ کو ایک خوشخبری یہ سناتا ہوں کہ واحد جماعت اہل سنت ہے، واحد جماعت اہل سنت ہے جو ملک کی ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں موجود ہے۔ ہر تحصیل اور ہر ضلع میں جماعت اہل سنت کی باڈیاں موجود ہیں، اور جہاں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اور مجھے انفارم ہوتا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ فوری طور میں وہاں پہنچ کے ان کی مدد کروں۔ اب بھی بلوچستان میں 2 ڈسٹرکٹس میں پرابلمس تھا، ایک دکی ضلع میں اور ایک چاغی ضلع میں، کہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ہوم سیکرٹری بلوچستان سے بھی بات کی
اور دونوں ڈسٹرکوں کے ڈپٹی کمشنر سے بھی کہ کسی بھی صورت میں آپ کی جرت نہیں ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو روک واہ سکیں. واہ واہ واہ، نعرہ نبی کا میلاد ہوتا تکبیر، رہے گا. دونوں ہاتھوں کھڑے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت، شیر اہل سنت. اور ایک چیز اپنے فکر میں، اپنے نظریات میں ضرور رکھیے گا کہ ہم عام طور پہ جب بھی اجازت نامے کے لیے اپلیکیشن موو کرتے ہیں تو ہم کمشنر ڈسٹرکٹ فلانا ہم فلان جگہ پر محفل میلاد یا جشن عظمت مصطفیٰ یا رسول اللہ کانفرنس وغیرہ کسی نام سے بھی ہم جلسہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت نامہ فراہم کیا جائے. یہ الفاظ غلط ہیں. میں آپ کو ریکویسٹ کروں کہ ہمیں کسی سے بھی نبی کی عظمت کا جلسہ کرنے یا نبی کا میلاد منانے کی اجازت نہیں لینی ہے. اللہ اکبر. میلاد ہم نے کرنا ہے. ہمیں جو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اس میں صوبائی امیر تھا جماعت اہل سنت صوبہ بلوچستان کا، تو کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر کی طرف دعوت اسلامی کے دوست آئے، انہوں نے درخواست دی اور پروگرام کا ٹائم کے لیے اجازت طلب کی. ڈی سی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. اب وہ مایوس ہو کے واپس جا رہے تھے اور میں آفس میں انٹر ہو رہا تھا. جیسے ہی میں نے دیکھا، میں نے کہا علامہ صاحب خیر سے آئے؟ کہتے ہیں جی یہ درخواست تھی، ڈپٹی کمشنر نے ریجیکٹ کر دی ہے. میں کہا ایسے کرو کہ جاؤ درخواست نئی بنا کے لاؤ اور اس میں یہ لکھو کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اور آپ ہمیں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت بھی دیں، پلس ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کریں. 1.5 سال یہ لکھ کر لے آؤ. وہ لکھنے گئے، میں ڈی سی کے ساتھ بیٹھ گیا گپ شپ کرتے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آئے تو میں نے کہا درخواست ٹھیک کر کے لائے ہو؟ کہتے ہیں ہم. میں کہا ڈی سی صاحب یہ لو، اور اس پہ ہم کسی صورت میں بھی آپ سے جلسے کی اجازت نہیں مانگ رہے. جلسہ تو نبی کی عظمت کا ہے، عرش اولا پہ بھی ہوتا ہے اور دنیا کے ہر کونے پہ ہوتا ہے. چاہے ہم امریکہ چلے جائیں، چاہے برطانیہ چلے جائیں، چاہے ہالینڈ چلے جائیں، چاہے انڈیا چلے جائیں، ہمیں جلسے سے کوئی نہیں روک سکتا. نبی کے میلاد کی محفل ہوگی، لیکن آپ کو صرف اس لیے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ آپ اسپیکر کے استعمال کو الاؤڈ کریں، پلس ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کریں. ابھی لکھو. ڈی سی نے اسی ٹائم لکھ کر دے دیا. گزارش یہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں، ہمیں اسپیکر کے، کیونکہ اسپیکر پہ وائلیشن ہوتی ہے، اس بنیاد پر اس پہ کچھ ایلیگیشنز لگی ہوئی ہیں جس پر رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو اسپیکر کے استعمال کی اجازت پلس سیکورٹی پرووائڈ کرنا، آگے وہ سیکورٹی دیں یا نہ دیں ان کی ذمہ داری ہے، انفارم کرنا ہمارا حق ہے. تو عزیز ساتھیوں، میں اپنے اہل سنت کے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لاوارث نہیں ہو، آپ وارثوں والے ہو. پاکستان بھر میں جہاں بھی میرے سنیوں کو ضرورت پڑے گی، اس فقیر کا خون و پسینہ آپ کے لیے ہے. ہم نے اب 2 چیزیں اپنے سیکٹریٹ میں مینٹین کی ہیں. ایک سنی سیکٹریٹ میں میڈیا سیل قائم کیا ہے، اور آپ احباب جتنے بھی ڈسٹرکٹس یا تحصیل کے دوست ہو، آپ نے جو بھی اسٹیٹمنٹ دینی ہے جہاں بھی آپ بھیجیں، اور مرکز میں آپ جب بھیجو گے واٹس ایپ گروپ میں آپ کو شامل کر لیں گے. جب آپ وہاں پر بھیجو گے تو وہی آپ کی خبر جو ہے تمام اخبارات میں نشر ہوگی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سنی پورے دنیا میں پاکستان میں ایک ہے اور مضبوط ہے. ایک تو ہم نے میڈیا سیل قائم کیا ہے. دوسرا میں نے ابھی شکایات سیل قائم کر دیا ہے کہ کسی کو بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو اگر مرکزی آفس میں آپ کی طرف سے اطلاع پہنچ جائے گی تو کسی نہ کسی اینگل سے جب ان کو ٹائم ملے گا مجھے یا مرکزی امیر صاحب کو وہ انفارم کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں گے. تو میری طرف سے یہ آپ کو ریکویسٹ ہے کہ سنیو، جاگو، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پہ مرن مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آج اہل سنت جو ہے وہ خود کو تنہا نہ سمجھے اور خود کو اکیلا نہ سمجھے اور مایوسی کا شکار نہ ہو. بعض سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ جماعت اہل سنت سے لوگ لے کر گئی ہیں
اور انہوں نے خود کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نظریہ سب کا وہی ہے، یا رسول اللہ کے جھنڈے تلے ہم سارے ایک ہیں اور پرچم اسلام میں ہم ایک ہیں۔ تو اس حوالے سے جماعت اہل سنت اپنے کارکنوں کو، اپنے قائدین کو کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہم دوبارہ اپنے آپ کو مینیج کریں گے۔ یہ 2 سال جو کرونا کی نظر ہو گئے، اس میں کام بہت سلو ہوا، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی عاجز کسی صورت میں بھی، یا ہمارے امیر محترم اپنی تکالیف کے باوجود کسی صورت میں بھی انہوں نے جماعت اہل سنت کے مشن کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اور آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اب بہت جلد آپ کو اس کنونشن میں آپ سے فیصلہ کر کے جو ہمارا ہوگا شورا کا اجلاس، اس میں بہت جلد سنی کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا جائے گا، تاکہ پاکستان بھر پہ میں انٹرنیشنل لیول کی سنی کانفرنس کی جائے۔ تو چونکہ وقت آپ کا بھی بہت قیمتی ہے اور مجھے بھی آگے سفر کرنا ہے، میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ آج سے موٹیویٹ ہو جائیں اور جماعت اہل سنت ایکٹیو ہو جائے۔ جماعت اہل سنت ہر جگہ پہ اپنی یونٹس قائم کرے، اور آئندہ کے لیے ہم نے صرف زبانی کلامی بات نہیں کرنی ہے، ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ سے ہم نے لسٹیں لینی ہے کہ آپ نے کتنے یونٹ بنائے ہیں، کتنی یونین کونسلوں میں آپ نے تنظیم سازی کی ہے، اور آپ کے جو کارکن ہیں ان کے نام کیا ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اگلے 6 ماہ کے اندر آپ کو ایک کارڈ ایشو کیے جائیں، تاکہ جو بھی جماعت اہل سنت سے تعلق رکھنے والا ہے اس کے پاس کارڈ ہو، اس کو نمبر ایشو کیا جائے، ہمارے کمپیوٹر میں وہ محفوظ ہو۔ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، سب سے جو بڑا پرابلم ہمارے ساتھ آ رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اہل سنت کی تحریک یا تنظیم اگر کوئی احتجاجی کال کرتی ہے تو سب سے پہلے جماعت اہل سنت کے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جو ہوا ہے وہ ہمارے کارکن، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو کسی اور تحریک کا کام تھا، انہوں نے اعلان کیا احتجاج کا، اور گرفتار ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں صفائیاں دینی پڑتی ہیں، ہمیں ان کے لیے اپلیکیشنز لکھنی پڑتی ہیں۔ اگر ہماری جماعت اہل سنت کے ہر کارکن کے پاس جماعت اہل سنت کا شناختی کارڈ ہو، ایک کارڈ ایشو کیا ہوا ہو اور اس کا نمبر ہمارے پاس بھی موجود ہو، انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اہل سنت کے کسی کارکن کو گرفتار کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ زندہ آباد، کیا سبحان اللہ۔